قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ابھی تک گزری اس کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن بھائیوں کی نفسانی برائیوں کا شکار ہوا، یعنی حسد کیا بھائیوں نے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جوانی کی دہلیز پہ کھڑے تھے کہ عزیز مصر کے گھر میں بھیج دیے گئے، اور وہاں اس کی بیوی کی لسٹ کا شکار ہوئے، وہ بھی نفسانی برائی تھی۔ تھوڑے سے پختہ عمر کے ہوئے تو بیگمات مصر کی دل پھینک اداؤں سے بچتے ہوئے خود کو جیل میں ڈال دیا۔ دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے ادوار ہیں۔ باپ کی محبت، جو باپ بھی نہیں بلکہ نبی بھی تھے، وہاں سے نکالے گئے اور کنویں کی گہرائیوں میں ڈالے گئے۔ کنویں سے نکالے گئے تو پھر محبتوں کے نام پر آزمائے گئے عزیز مصر کے گھر میں، اور وہاں سے نکلے تو جیل میں چلے گئے۔ لیکن اب ہر جگہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نفس مطمئنہ بنے، یعنی نفس مطمئنہ کی مثال۔ کنویں سے نکلے، پھر جیل میں چلے گئے، لیکن انہوں نے کہیں نفس امارہ کو غالب نہیں آنے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اسی طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں سکھانے کے لیے اور رشد کے راستے پہ چلانے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان سارے وقتوں میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی شرارتوں کا شکار ہو، مایوس ہو جائے، میرے ہی ساتھ کیوں۔ ایک بار کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے لوگ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن ایک سے دوسری بار کوئی بات آ جائے تو لوگ خود ہی پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیا وجہ، اچھا پھر اس کے تو نصیب میں کیوں اچھا نہیں۔ مثلا دیکھیے کسی بچی کی شادی کی جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ بنے، ناممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز، لیکن لوگ برداشت کر لیتے ہیں، اور آج کل تو یہ کامن سی چیز بنی۔ لیکن دوسری بار بھی وہی بات ہو تو اکثر لوگ یہ فتوے دینے لگ جاتے ہیں کہ اس کے نصیب میں تو کوئی خوشی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو محفوظ کیا ہو نفس کی شرارتوں سے، تو پھر یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں۔ کہاں یوسف علیہ السلام اتنے قیمتی، اتنا خوبصورت خواب دیکھا ہوا، اور کہاں چند ٹکوں میں بکتے ہوئے دکھے گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر جگہ نفس مطمئنہ ثابت ہوئے، انہوں نے کہیں بھی اپنے نفس امارہ کو غالب نہیں آنے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھرے دربار میں بے گناہی ثابت کر دی، جو کہ ہم نے پچھلے پارے کے بالکل آخر میں دیکھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حالات کے اتار چڑھاؤ میں انہیں حکمت اور رشد کے موتی عطا کیے گئے۔ لوگوں کے بچے اغوا ہونے کے بعد جب مل بھی جائیں، یا چار چور بنے ہوں گے یا ڈاکو بنے ہوں گے، لیکن یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے آئے، جیل کی سلاخوں کے باہر ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا، اور جب اپنے باپ کے سامنے آئے تو وہ ایک نبی بھی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے بہت بڑے وزیر خزانہ بھی بن چکے ہیں۔ تو زندگی میں ایک اصول یاد رکھیے، سب کو سنتے ہوئے رضیت باللہ ربًا۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر دیکھیے یوسف علیہ السلام کی طرح، وہ تو جیل کی سلاخوں کے باہر ایک روشن مستقبل سے ملاقات کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس سے کچھ کم معاملہ نہیں ہوگا۔ شرط ایک ہے کہ لا شکوۃ فیہا صبر جمیل، زبان پہ شکر ہو، دل کے اندر اطمینان ہو، رضا بالقلیل کی کیفیت ہو، اور ساتھ ہی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے کردار میں لالچ نہیں تھا۔ بادشاہ کا خواب ہے، اور اب یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ بادشاہ کے خواب سے پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک پر اب بہت بڑی مالی مشکل آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کام کر دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کن مشکلات سے گزر کر یہاں آئے۔ تو رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، صبح کے بعد رات ضرور آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور جو انہوں نے عزیز مصر کے گھر میں گزارا، تھوڑا سا اس پہ بھی چند جملے لے لیجئے تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام ایک دم وزیر خزانہ بنانے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تو کوئی ان کو محل کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ عزیز مصر کے گھر میں رکھا، جو اپنے وقت کا وزیر خزانہ معروف ہے، تو وہاں آپ کی تربیت ہوئی، آپ کو شاہی آداب سکھائے گئے۔ صحراؤں میں پلنے والا ایک بچہ ہائر ایجوکیشن کے لیے مصر جیسی اس وقت کی سپر پاور میں بھیج دیا گیا۔ تو بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات ضرور آتے ہیں۔
اگر آپ اس پہ رہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اس عورت کے گھر میں تھے اور اس عورت نے آپ کے اوپر اپنا دل پھینکا اور آپ کے دل میں یہ خوف تھا کہ اسبوئی لئی ہے، میں ان کی طرف جھک نہ جاؤں، کیونکہ مرد عورت کی طرف کشش محسوس کرتا ہے اور عورت کی فطرت میں سنگھار ہے۔ اب دونوں کی خواہشات کو پورا کیسے کیا جائے؟ یعنی مرد عورت کو دیکھے گا تو کشش محسوس کرے گا، یہ مرد کی مجبوری ہے، عورت بناؤ سنگھار کرے گی، یہ عورت کی مجبوری ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں حد حجاب اور نقاب کی ہے، من وراء الحجاب۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ ہو، عورت سیدھی سادی رہے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی اچھے کپڑے نہیں، تو یہ عورت پہ ظلم ہے۔ اور ساری دل پھینکتی ہوئی، بجلیاں برساتی ہوئی پریاں اور حوریں بن کر عورتیں محفلوں کی شان ہو اور کہو کہ خبردار کسی مرد نے دیکھنا نہیں، نیک سے نیک مرد کے بھی دل میں عورت کے لیے خیال آ سکتا ہے۔ اگر ایک عورت حجاب کر لے تو کئی عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ تو جتنا اسلام کو آپ نافذ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اتنی ہی چیز آپ کے میرے بچوں کے لیے بہترین سی ہوگی۔